پاک فوج کے کیپٹن سمیت 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں انٹیلیجنس اسپیس آپریشن کے دوران جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان، حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز نے جام شہادت نوش کیا۔ فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 7 خارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم خارج کے خلاف آپریشنز میں مزید تیزی۔ سیکیورٹی فورسز کا عزم ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ شہداء نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قوم کا فخر ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی فورسز کے عزم، بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، فتنہ خارج کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم یکسو ہے۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی، استنبول مذاکرات ناکام، پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہہ دیا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر ماریں گے۔ مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یاوہ نیوز سے گفتگو میں کہا، 4 بار ایسا ہوا کہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ کابل سے انکار آ گیا۔ افغان طالبان مانتے تھے کہ کالعدم TTP افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، لیکن وہ تحریری معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ثالثوں پر افغان طالبان کی نیت عیاں ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولتکاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ قطر اور ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ خواجہ آصف کی افغان طالبان کو پھر تورا بورا میں دھکیلنے کی دھمکی۔ ایکس پر لکھا، طالبان چاہیں تو شرمندہ چہرے کے ساتھ دم دبا کر بھاگیں گے۔ یہ خطے کے لوگوں کے لیے ایک نظارہ ہوگا۔ افغانستان سلطنتوں کا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا قبرستان رہا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنے کھیل کھیلا۔ پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ برادر ملکوں کی درخواست پر پاکستان نے امن کو ایک موقع دینے کے لیے بات چیت کی، مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز اور منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد حملے یا کسی خودکش دھماکے کا کڑوا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ چاہیں تو ہمارے عزم اور صلاحیتوں کا امتحان لے لیں، اس کا انجام آپ کی ہلاکت ہوگا۔ پاک افغان کشیدگی بات چیت سے حل کرنے کی کوششیں۔ ایران نے کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار کی پیشکش کر دی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا، ایران پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ایران اپنے برادر ملک کا تعاون فراموش نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے بھی ملاقات۔ دونوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر داخلہ نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ کہا، ہر گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، انہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب اور دیگر حکام سے ملے۔ افواج پاکستان نے 4 دن میں دشمن کو سبق سکھایا۔ جنگ کے دوران ترکیہ کی قیادت ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے قومی دن کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں۔ دونوں ملک معاشی اور دفاعی تعاون میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ ہو یا سیلاب، ترکیہ مدد میں ہمیشہ پیش رہا۔
ترکیہ نے ہمیشہ فلسطین اور کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی۔ پاکستان بھی قبرص پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم کی جمہوریہ ترکیہ کی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، غزہ پر وحشیانہ حملے، کئی رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ شمالی غزہ کے اسپتال کے قریب بھی حملہ کیا گیا۔ 12 گھنٹوں میں 35 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید کر دیے۔ نصیرات کیمپ میں فلسطینی صحافی اہلیہ سمیت اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ نتنیاہو نے اسرائیلی فوجی پر فائرنگ کا الزام لگا کر شدید حملوں کا حکم دیا تھا۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر حملے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس معاہدے پر قائم ہے۔ یرغمالیوں کی باقیات واپسی کا عمل معطل کر رہی ہیں۔ حماس قیادت نے ثالثوں پر زور دیا، وہ حملے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے بین الاقوامی برادری سے فوری اور جامع جنگ بندی پر عمل درآمد یقین بنانے کی اپیل کی۔ جنگ بندی کو کسی چیز سے خطرہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل نے ایک فوجی پر حملے کا جواب دیا۔ حماس خود پر قابو رکھے۔ امریکی نائب صدر نے غزہ پر وحشیانہ حملے کو چھوٹی جھڑپ قرار دے دیا۔ کہا جنگ بندی برقرار ہے، چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں گی۔ حماس یا کسی اور تنظیم نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا تھا، اسرائیل سے جواب کی توقع تھی۔ پاکستان کے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور امن معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات دیرپا امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ قطری وزیراعظم نے اسرائیلی حملوں کو پریشان کن قرار دیا۔ شیخ محمد نے کہا حماس واضح کر چکی ہے وہ غزہ کی حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہیں۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی اور امن کے قیام کی کوششیں جاری ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کا اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش۔ کیئر سٹارمر نے کہا جنگ بندی معاہدے کی پابندی ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا ہے۔ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف۔ غزہ کے نام پر پرتشدد احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائے گی۔ قلعدم TLP کے پاس وہ اسلحہ ملا جو ہمارے اداروں کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو گولیاں ماری گئیں۔ قلعدم جماعت کے دفتروں سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب۔ کہا ڈیالہ میں بیٹھے شخص نے بھی مذہب کارڈ کھیلا، 600 افراد کی ہلاکت کا ٹویٹ کیا۔ اس کی پارٹی کمزور ہو گئی تو اس نے جیل میں بیٹھ کر مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دین کے نام پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دین کی آڑ میں مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ جب کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت ہتھیار اٹھا لے تو وہ پرتشدد جماعت بن جاتی ہے۔ PTI نے 9 مئی کو عسکری اداروں پر حملہ کیا۔ PTI نے جب ہتھیار اٹھائے وہ سیاسی جماعتوں کی فہرست سے باہر نکل گئی۔ پیپلز پارٹی نے نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری یاسین امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی قیادت کا ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس، بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائدین کی شرکت۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کے 9 اراکین اسمبلی نے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر سلطان محمود بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان۔
میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں. جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا. وہاں پر 3 ججز بیٹھے, انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے. ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا. 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. 3 ججز نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا لیکن فیصلہ نہیں مانا گیا. ہم آواز اٹھائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام طریقے استعمال کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مل کر رہنمائی لینا چاہتا تھا. صوبے میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. بارشہ عقیل کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. سہیل آفریدی نے ہٹ دھرمی کی مثال قائم کی. مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی. پیچھے ہے ذرائع کا دعویٰ. بتایا فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. سربراہ جے یو آئی اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے بھی رضامند. اسد کیسر نے وقت کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کر. نوجوانوں اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں سے لڑنا ہوگا. سیاست نعرے شخصیات اور پارٹی نہیں اصولوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بنو قابل پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. فری بنیادی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے. 32% نوجوان بے روزگار ہیں, انہیں ہنرمند بنانا ہوگا. بنو قابل پروگرام نوجوانوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے. سمندری طوفان بہاماس کی طرف بڑھنے لگا. سمندری طوفان سے کیریبین میں 29, ہیٹی میں 25, جمیکا میں 3 اور ڈومینیکا میں 1 ہلاکت ہوئی. طوفان سے جمیکا جزیرے کا بڑا حصہ بجلی سے محروم. سمندری طوفان کیوبا سے ٹکرانے سے 1,40,000 شہری متاثر. نیول چیف کی زیر صدارت پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس اسٹریٹجک ترجیحات, آپریشنل تیاری اور بحری پالیسیوں کی تشکیل پر مشاورت. ایڈمرل نوید اشرف نے سمندری دفاع میں مستقل جنگی تیاری کی اہمیت پر زور دیا. کہا پاکستان نیوی علاقائی امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان نیوی قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں, جاری منصوبوں اور آئندہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا. پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی غور. شام نے 10 ماہ میں 28 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے کی. شامی صدر احمد الشرا کا ریاض میں ایف آئی آئی کانفرنس سے خطاب. کہا شام اور سعودی عرب کے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے. خلیجی ممالک اردن اور ترکی سے اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات چیت جاری ہے. عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں ولی عہد محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر سمیت اہم عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کی شرکت. The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب. پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا. کہا 8 ماہ کے دوران 8 جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے. 7 تیارے گر چکے تھے. ہم نے کہا جنگ روک دو تو رکے. شہباز شریف کی عزت کرتا ہوں, ان سے اچھے تعلقات ہیں, وہ اچھے انسان ہیں. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹرانک چلان. 24 گھنٹوں میں 4,301 چلان کیے گئے. سب سے زیادہ چلان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیا گیا. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی گاڑی بھی زد میں آ گئی. 10,000 روپے کا چلان جاری. سرکاری گاڑی آئی جی سندھ کے نام پر رجسٹر ہے. پیر محمد شاہ کہتے ہیں گاڑی میرا ڈرائیور لے کر گیا تھا. سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر چلان ہوا. بھاری چلان کے خلاف ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی. کہا جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوتا الیکٹرانک چلان سسٹم کو معطل رکھا جائے.
کچھ لوگ پیدا ہی تنقید کے لیے ہوتے ہیں. ای چلان سسٹم ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے نہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتی ہیں اچھا شہری ہونے کے ناطے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں. خوشی ہوگی کہ ٹریفک چلان کی مد میں 1 روپیہ بھی نہ ملے. کراچی ہماری اولین ترجیح ہے، سڑکوں کی تعمیر جاری ہے. سینٹر تاج حیدر برج عوام کے لیے کھول دیا، پہلے 10 دن پل کو 1 وے چلایا جائے گا. یہ طیارہ ہے یا W11؟ کراچی ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کا کارنامہ، سیٹوں سے زیادہ مسافر سوار کرا دیے. پرواز کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی. کپتان کو ٹیکسی کے دوران طیارے میں 2 اعزازی مسافروں کی موجودگی کا علم ہوا. کپتان نے طیارہ واپس بورڈنگ برج پر لے آیا. 2 اعزازی مسافروں کو اتارنے کے بعد طیارے کی روانگی کا اعلان کیا گیا. واقعے کے باعث شام 5 بجے روانہ ہونے والی پرواز تاخیر کا شکار ہوئی. ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے اضافی مسافر نجی ایئر لائن کے اپنے تھے. واقعے کی تحقیقات کو حکم دے دیا. کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر میں جھونپڑی میں آتش زدگی. 55 سال کا معذور شخص ایوب جھلس کا جان بحق. فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا. ایوب کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی. صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کے عرس کی سہ روزہ تقریبات کا دوسرا دن. ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد شرکت کے لیے ملتان پہنچی.